کلاس نمبر 1 سبق قرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه۔ عزیزان محترم، یہ کلاس جو پہلا کلاس ہے یہ علم سبق قراءات میں ہیں، بلکہ 10 قراءات جو 10 قراءات ہیں اس میں ہیں۔ سبق قراءات کی علم حاصل کرنے سے پہلے علم تجوید، علم صرف و نحو سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اگر حفظ کیا ہو تو نور علی نور ہے، اس لیے کہ پھر اختلاف کی جگہ کا استخراج اور معلومات ہونا آسان ہوگا کہ یہ کون سا صورت ہے، کون سا پارہ ہے، کون سا رکوع ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ منطق اور فلسفہ وغیرہ علوم میں 5 سال صرف کرتے ہیں، مگر جو علم واجب علی الکفایہ ہے وہ ہم 1 سال بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کم از کم قرآن کریم کی صحت لفظی تو حاصل ہو جائے۔ اصل میں قرآن 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 معانی، نمبر 2 الفاظ۔ لوگ حروف کی فرق نہیں کرتے ہیں، الفاظ صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ فن یتیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ترنم، لہجات وغیرہ لوگوں کو بہت پسندیدہ ہے، مگر سبق قراءات کا علم بالکنہا اور بذات سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ وہ نہیں پڑھتے ہیں اور نہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ہر علم کے سیکھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اس علم کا نام علم قراءات ہیں، جو میں یہ پہلا کلاس لے رہا ہوں۔ علم قراءات یہ قرت ان کی جمع ہے، اور علم قراءت کا معنی ہے وہ وجہ معلوم کرنا جس کی موافق قرآن کو پڑھا جائے اور تلاوت کی جائے، وہ وجہ معلوم کرنا۔ مثلا عموماً دنیا میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق قرآن پڑھی جاتی ہے۔ پاکستان میں، ہندوستان وغیرہ میں بعض علاقوں میں امام قالون کی روایت کے مطابق، مصر میں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے قراءت کے مطابق قرآن پڑھی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو علم قراءات کی تعریف یہ ہوا علم یعرف بہ اختلاف کلمات الوحی القرآنی، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے قرآنی وحی کے کلمات کا اختلاف معلوم کیا جا سکتا ہے، اور یہ اختلاف اپنی رائے سے نہیں بلکہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بنا پر ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں اپنے مشہور زمانہ کتاب میں شاطبیہ میں وہ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قیاس کا کوئی دخل ان قراءات میں نہیں ہے، اور اس کی بنیاد نقل پر ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو، پھر جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر صحابہ کرام کو منتقل ہوا نقل متواترہ سے، اور پھر صحابہ کرام اور تابعین سے یہ قراء عشرہ جو امام نافع ہیں، امام عبداللہ ابن کثیر ہے، عبداللہ ابن عامر شامی ہے، اس طرح ابو عمر بصری ہے، امام عاصم کوفی ہے، امام حمزہ کوفی ہے، امام کسائی ہے، اس طرح، اور 3 اور جو الدرہ میں ہیں وہ 10 قراءات۔ تو یہ متواتر نقل سے آئے ہیں، نہ یہ کہ معمولی عربی سیکھنے والا کہے کہ یہ لفظ میں اس کے بجائے اس طرح پڑھتا ہوں، یہ بات نہیں ہے اس میں کہ کوئی اپنے ہی ذہن سے کہے کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم آیا ہے، کوئی اس میں تبدیلی، ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بعض اسکالر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علم تو اس نے کیا نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک قرت ہے امام حفص کا، باقی یہ دین میں تخریف ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ان 10 متواترہ قرتوں کو وہ دین میں تخریف سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس علم میں حرز الامانی و وجہ التہانی جو المشہور بشاطبیہ، یہ مشہور کتاب ہے۔ 7 قراءات اس میں ہیں،
اور دوسرا الدرۃ المضیہ یا الدرہ کتاب ہے جو اس میں 3 قراءات ہیں، تو یہ 7 جمع 3 یہ ٹوٹل 10 ہو گئے، تو اس کو 7 قراءات کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 17 قراءات متواترہ ہیں، 17 قراءتیں، یہ بھی غلط ہیں، بلکہ قراءت متواترہ کل 10 ہیں، 10 7 شاطبیہ والے اور 3 الدرہ والے، تو یہ 7 اور 3 یہ 10 ہو گئے، تو 10 اس کو کہتے ہیں۔ ٹوٹل جب جمع کرے تو کل 10 بنتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس علم میں پھر ہم شاطبیہ کے طرز کے مطابق ہم یہ علم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ قراءت شاطبیہ جو شاطبیہ کا کتاب ہے، اس کا طریقہ ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، مگر دل کی بصیرت اس کو بہت زیادہ تھی، زمانے کے ولی اللہ تھے۔ اس نے اس میں ایک کتاب لکھی 7 قراءات میں، جو 1173 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس کا اصل ماخذ التیسیر لامام دانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی التیسیر کتاب سے جو وہ نثر میں تھا، تو اس نے منظوم اور نظم میں اشعار میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا کتاب شاطبیہ اس سے بنایا۔ التیسیر لامام دانی کا ماخذ ہے، یہ ماخذ ہے شاطبیہ کا، اور شاطبیہ اس سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ جیسے کہ امرؤ القیس کا قصیدہ لام پر ختم ہے، اس طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنا قصیدہ بھی آخر میں لام پر ختم کیا ہے۔ اور امرؤ القیس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ اشعر الشعراء ہے، تو اس نے جس طرح طرز کیا ہے اور جس طرح قافیہ بنایا ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کتاب جو 7 قراءات میں لکھا ہے، اس نے بھی بالکل اسی کی طرح قافیہ بھی اور طرز اسی طرح بنایا ہے۔ تو وہ التیسیر لامام دانی وہ نثر میں تھا، اور علامہ شاطبی نے اس کو اشعار میں تبدیل کیا۔ ایک طرف ایک شاگرد وہ نثر پڑھتا تھا، امام سے اب اس کو شعر میں تبدیل کر کے دوسرے طرف دوسرا شاگرد وہ اشعار لکھتے تھے۔ اس طرح 4 دانگ دنیا میں اس کے اشعار پڑھی جاتی ہے۔ پھر الدرہ، اس کے بعد ایک دوسرا کتاب 3 قراءات میں الدرہ، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ مصنف، یعنی مقدمۃ الجزری جو ہیں، اس نے یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 3 قراءات اس میں جمع کیے ہیں۔ وہ محقق تھا، شیخ تھا، محمد بن محمد الجزری الشافی، 833 ہجری میں وہ پیدا ہوا تھا، بہت بڑا محقق ہے۔ جب یہ 7 قراءات میں محقق کا نام آتا ہے تو اس سے مراد علامہ جزری رحمۃ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس نے 3 اور اشعار پھر لکھے، 3 اور قراءات اپنے کتاب الدرہ میں لکھے، اور 7 قراءات شاطبیہ میں ہیں۔ پھر یہ قراءات ثلاثہ، وہ ایک امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا قراءت ہے، ایک یزید ابن قعقاع، اور تیسرا امام خلف العاشر کی روایات پر ہیں۔ تو جب شاطبیہ کے 7 اور درہ کے 3 قراءات اکٹھی ہو تو اس کو عشرہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح طیبۃ العشر فی قراءت العشر امام جزری سے 10 قراءات اور بھی ہیں جو امت کے پاس محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ پہلا کلاس ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں دوسرے کلاس بھی 7 قراءات کے نشر کرتا ہوں موبائل سے اور یہ نیٹ سے، ہو سکے کہ ہم قرآن کی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔